بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناچیز کی کتاب من کی دنیا کی جیت سے انتخاب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ من کی دنیا کی جیت جو ہے وہ خالق اور اس کے بندے کے درمیان تعلق کے حوالے سے ہے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ احساس ابدیت ہے۔ جب بندہ اہتمام کے ساتھ اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور اپنے دکھوں کا بوجھ خالق کے دربار میں عرض کی صورت میں رکھتا ہے، تب خالق اپنے بندے کی عاجزی اور انکساری کو بہت پسند کرتا ہے اور بندے کے دکھوں کا مداوع کر دیتا ہے۔ رب پاک اور بندے کا تعلق اسی طرح ہے جس طرح ایک بے حس و حرکت تصویر کو بنانے والا جیسے مرضی رنگ بھر دے اور ان رنگوں کی بدولت وہ تصویر خوبصورت نظر آنے لگے۔ اب مصور جو ہے وہ رب ہے، وہ خالق اور مخلوق والا تعلق ان کے درمیان ہے۔ انسان کی پیدائش سے موت تک کے تمام تر حالات و واقعات اس بات کے شاہد ہیں کہ انسان کی حیثیت کیا ہے۔ محبت کے ساتھ نفرت بھی انسان کی جبلت میں ہے، چاہے جانے کا جذبہ انسان سے نیکیاں بھی کرواتا ہے اور انسان کو بدی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ بندے کی ساری تگودو ایک ایسے ٹائم فریم کے اندر ہے جس کے متعلق کچھ بھی حتمی نہیں۔ اگر ایک جہاز لاہور سے پرواز کرتا ہے اور اسے ساؤتھ افریقہ جانا ہے، اب راستے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے۔ یہی انہونی یا پروبیبلٹی کا جو فیکٹر ہے، یہی خالق کے وجود کی گواہی دیتا ہے اور خالق کے ہونے کی دلالت کرتا ہے۔ سفر منزل کی جانب جب شروع ہو اور سفر کرنے والے کو منزل تک پہنچنے کی بے یقینی ہو تو در حقیقت یہ بے یقینی رب پاک پر حق الیقین ہے۔ خالق کے معبود ہونے کی پہچان ہر اس عمل سے ہوتی ہے جو بندے کے ارادوں کے مخالف ہو۔ ذرا تصور فرمائیے، اگر انسان دوسرے سے عاجزی اور انکساری سے ملتا ہے اور اس کے سامنے اپنا دکھ بیان کرتا ہے تو جس کے سامنے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اپنا دکھ درد رکھا جاتا ہے، وہ بھی اپنے دل میں نرمی پیدا کر لیتا ہے۔ یہ حال تو ایک دنیا دار شخص کا ہے، لیکن خالق کے سامنے جب عجز و انکساری ہو اور خالق اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ عبد کا اختیار اس کی ابدیت پر منحصر ہے۔ جیسے جیسے وہ اپنے رب کے رستے پر چلتا ہے، ویسے ویسے وہ ایک مقبول عبد کی حیثیت حاصل کر لیتا ہے۔ انبیاء کرام تو گناہوں سے پاک ہیں، وہ بشری لبادے میں رب پاک کے خاص عبد ہیں۔ ان پر اس طرح کے قوانین فطرت کا اطلاق نہیں جس طرح ہم پر ہے۔ خالصتاً اپنے خالق کی رضا کو اپنا لینا بندے کو رب کا دوست بنا دیتا ہے۔ خالق اس بندے پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول کرتا ہے، حتیٰ کہ خالق اپنے بندے کے ناز بھی اٹھاتا ہے۔ بندہ مومن کی آنکھ خالق کی آنکھ قرار پاتی ہے۔ بندہ مومن کی خواہش کی تکمیل خالق فرما دیتا ہے۔ انسانی رویے کے حوالے سے اگر ناقدانہ جائزہ لیا جائے تو یہاں پر معاشیات کا ایک مفروضہ جسے لائف سائیکل ہائپوتھیسس کا نام دیا گیا ہے، جس کے مطابق جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ کچھ ارن کر سکے، کما سکے، لیکن اس کی ذات پر اخراجات کافی اٹھتے ہیں۔ اس کی خوراک، اس کے لیے میڈیکل کی سہولیات،
کپڑے وغیرہ، سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے نگہداشت کے لیے کل وقتی ایک عدد سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ اب آئیے اس نقطے پہ غور کرتے ہیں کہ ایک انسان کے بچے کی نگہداشت کا معاملہ خالق نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ خالق تو جانوروں، پرندوں سب کی پرورش پر قادر ہے، اور وہ ایسا کرتا ہے۔ اسی لائف سائیکل مفروضے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کمائی کرے، اور اس کی اپنی ذات پر اتنا خرچ نہیں ہوتا جتنا وہ کما رہا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم خالق کے نظام کو دیکھیں کہ کس طرح ہر ذی روح کو اس نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا ہوا ہے، کائنات کا نظام جاری و ساری ہے، بالکل اسی طرح جیسے اگر کمپیوٹر کا کوئی بھی سافٹ ویئر استعمال کرنا ہو تو کمپیوٹر میں اس سافٹ ویئر کے ڈرائیورز اپلوڈ کرنا پڑتے ہیں۔ اسی طرح رب نے انسانوں کو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جزو لا ینفک گردانے جاتے ہیں۔ متذکرہ بالا معاشی مفروضے کی آخری سٹیج پہ اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر سے اس کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، ادویات، خوراک وغیرہ، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اس کے اندر کام کرنے کی سکت کم ہو جاتی ہے، جس سے اس کی معاشی استعداد کار کمزور ہو جاتی ہے۔ تینوں درجات کا تذکرہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خالق اپنے عبد کے لیے ہمیشہ رویہ عطا ہی عطا ہے۔ دوستو، یہ آپ کی خدمت میں جو آج انتخاب پیش کیا، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔